کہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو طریقے کی آیات نظر آتی ہیں نزول قرآن کے حوالے سے۔ کچھ آیات ایسی ہیں مثال کے طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک خاص وقت کی طرف اشارہ ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک شب میں ایک خاص وقت میں نازل ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ آیات نظر آتی ہیں اور کچھ تاریخی حقائق نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ آیت میں کس طریقے سے آیا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا ہے، یا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ اور تاریخی حقیقت بھی جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہے، اور آیات کا سلسلہ آپ کی عمر کے آخر تک کے جاری تھا۔ تو لہٰذا کیونکہ آیات ایک دم سے تو نازل نہیں ہوئیں، آیات اوکیزنز پہ نازل ہوئیں، مناسبتوں پہ نازل ہوئیں، کبھی کسی خاص چیز کی ضرورت تھی تب آیت نازل ہوئی، کبھی ایک خاص جگہ پہ گئے تب آیت نازل ہوئی، کبھی کوئی خاص شخص آیا اس کے لیے آیت نازل ہوئی۔ تو تاریخی حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے کر کے ایک گریجول طریقے سے نازل ہوا ہے۔ کچھ آیات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرآن ایک دم سے نازل ہو گیا ہے، امیڈیٹ طریقے سے نازل ہوا ہے۔ میں مثال پیش کروں، فرض کیجئے میں ایک کتاب ہے وہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کتاب کو آ کر کچھ حصوں میں تبدیل کر دوں، یا تو میں ان تمام حصوں کو، ایک کتاب ہے اس کے 5 چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر کو میں نے الگ الگ قسمت میں تقسیم کر دیا ہے، یا تو میں پوری کی پوری کتاب تمام چیپٹرز جو ہیں ان کو ایک بار اٹھا کے آپ کو دے دوں گا، ایک بار اٹھا کے آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیپٹر دوں گا۔ آج میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 دے دیا، کل چیپٹر نمبر 2 دے دیا، پرسوں چیپٹر نمبر 3 دے دیا۔ تو دو کیفیت ہو سکتی ہیں، اگر میں گریجول طریقے سے دینا چاہوں گا تو پھر ایک دم سے نہیں دے سکتا ہوں، اگر ایک دم سے میں دینا چاہوں گا کتاب کو تو پھر میں تدریجی طور پہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، یا تو قرآن دفعی طور پہ نازل ہوا ہے، ایک دم سے نازل ہو گیا ہے، یا قرآن تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال ہے سامنے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس چیز کے اوپر کہ کیا قرآن کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، کانفلکٹ پایا جاتا ہے، کہ کچھ آیت کچھ کہہ رہی ہیں اور کچھ دوسری آیت اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو علماء نے آ کر اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی تناقض نہیں ہے۔ قبلہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آغاز ہو رہا ہے شب قدر سے؟ بالکل، علماء نے جو آ کر اس کے حوالے سے رائے قائم کی ہے اور اس کی وضاحت پیش کی ہے، اس میں سب سے پہلی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم آ کر کہتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہو رہا ہے، جب ہم آ کے کہتے ہیں قرآن رمضان میں، ماہ رمضان میں نازل ہو رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکمل قرآن اس وقت نازل ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن اس وقت سے شروع ہوا ہے اور یہ آگے کنٹینیو ہوتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ پورے 23 سال کی عمر میں، جو 23 سال کی پوری مدت جو ہے اس میں رسول گرامی اسلام نے قرآن کو لوگوں تک کے پہنچایا۔ یہ پہلی نظر ہے، پہلی رائے ہے، لیکن اس رائے کو سب لوگ ایک طریقے سے قبول نہیں کرتے۔ دوسری رائے جو اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہو رہا ہے یہ ہر سال کا قرآن ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک سال میں جتنے واقعات اور جو چیزیں ضرورت پیش آنے والی ہے وہ ایک شب میں نازل ہو گیا۔ بالکل، یعنی اب آج شب قدر اگر ہے، شب قدر میں آ کر اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آنے والے سال میں جتنی بھی ضرورتیں پیش آنے والی ہیں ان کے حوالے سے آ کر شب قدر میں قرآن، اور پھر حضور نے ہر موقع پہ اسی کے مطابق آیت وہاں پہ سنا دی۔ صحیح۔ اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے یہ بھی صحیح قول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال بہت سے ٹائم پہ نبی اکرم رکتے تھے،
یا بہت سے ٹائم کے اوپر نبی اکرم آیات کو جب تلاوت کرتے تھے تو کہتے تھے ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ بیان فرمایا ہے. تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ شب قدر میں پہلے سے نازل ہو چکا ہے تو یہ ایک طریقے سے اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. تیسرا نظریہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر میں اکثر آیات نازل ہو گئیں، سب آیت نازل نہیں ہوئی ہیں. شب قدر میں ایک کثیر تعداد میں آیات نازل ہوئی ہیں، باقی کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی رہی وہاں کے اوپر آیت کو نازل کیا گیا. چونکہ ایک بڑا مجموعہ نازل ہو گیا تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں نازل ہوا. اس کے بعد چوتھا جو یہاں پہ نظریہ ہے کہ جس کو بہت سے علماء مانتے بھی تھے ابھی تک کہ وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہم لوگ کی جو دنیا ہے اس میں دنیا جو مادی ہے اور دنیا جو روحانی ہے، ان دونوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں. یہ جو آسمان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یا یہ 7واں آسمان ہے یا 4تھا آسمان ہے، اس کے اوپر بھی کچھ آسمان ہیں. جب آسمان کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب آسمان نہیں ہے ایگزیکٹلی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو یہ دنیا ہے اس کی جو پرتیں ہیں، اس کی جو کہہ سکتے ہیں جو سٹیجز ہیں وہ 7 عدد ہیں. اور کیونکہ بہرحال یہ آسمان، یہ جو دنیا ہے، دنیا کا لفظ بھی یہی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جو سب سے نیچے ہے اس کو دنیا ہم لوگ کہتے ہیں. تو لہٰذا جو چیز اوپر چلی جاتی ہے اس کو ظاہر سی بات ہے جو اوپر کا جو بھی علامت اس کی ہے اس کے نام سے نام رکھا جاتا ہے، آسمان سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں، آسمان سے تعبیر کرتے ہیں ہم لوگ. تو لہٰذا کہتے ہیں 7 آسمان ہیں. اب بہرحال اختلاف علماء کے درمیان کہ کتنے آسمان ہیں کتنے آسمان. اور یہ تو شاید قرآن سے بھی لیا ہے، سبع سماوات اس کے اندر بھی ہیں. ابھی 7 سماوات کیا دنیا کے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا اور روحانی دنیا دونوں کو ملا کر بات ہو رہی ہے، یا کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر عام طور سے اختلاف رہتا ہے. تو اس طریقے کی کچھ نظریات اس طریقے کے آ کر علماء نے قائم کیے ہیں کہ جب آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو ایک رات میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنے کا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن کو پیغمبر پہ نازل کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے درجے سے نکال کر اس کو بیت المعمور پہ نازل کر دیا ہے، یا بیت العزہ پہ نازل کر دیا ہے، یا تو پہلے آسمان پہ نازل کر دیا ہے یا 4تھے آسمان پہ نازل کر دیا ہے. اب اس کی اپنی مفصل تفصیل اس کی موجود ہے کہ وہ پہلا آسمان کون سا ہے اور 4تھا آسمان کون سا ہے، اسی دنیا کا آسمان تھا، کسی اور دنیا کا آسمان تھا. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ضرورت پڑتی گئی، جہاں جہاں پر اس کی شان نزول اس کی فراہم ہوتی گئی، تو وہ وہاں سے اٹھا کے جناب جبرائیل لے کر جناب پیغمبر تک آ گئے. یہ چوتھا نظریہ. لیکن ان تمام نظریات کو جب دیکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ اتقان نہیں نظر آتا ہے، وہ کیفیت نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے اندر آ کے ہمارا دل مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی کیفیت ہے. لہٰذا ایک 5واں نظریہ ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر المیزان کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ 2 مرحلوں میں انجام پایا ہے. پہلا مرحلہ ہے دفعی طور پہ اور دوسرا مرحلہ ہے تدریجی طور پہ. لیکن دفعی اور تدریجی کا مطلب یہ ہے، دفعی کا مطلب ہے اجمالی طور پہ اور تدریجی کا مطلب ہے تفصیلی طور پہ. یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی نبوت جب سے شروع ہو رہی ہے ظاہری طور پہ، یعنی جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کے لیے مبعوث ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو مکمل طور پہ ان کے قلب پہ نازل کر دیا. یعنی رسول گرامی اسلام کو مکمل طور پہ قرآن کے علم کو ان تک کے پہنچا دیا. پھر جب ضرورت پڑی، جب اس کا اوکیزن آیا، جب اس کا موقع فراہم ہوا، تو اس کی تفصیل کو رسول گرامی اسلام کے اوپر نازل کیا. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ فرض کیجئے ایک انسان ہے، ہم اس کو کوئی ٹاسک دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم کوئی کام دینا چاہتے ہیں. اب جب اس کو کام دینا چاہتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ فرض کیجئے کہتے ہیں نا کہ ایک جاب ہے ہماری، کیا ہے، آپ آ جائیے اور یہاں پر آ کر اس جاب کے حوالے سے آپ بات کر لیجئے. تو جب جاب کا اعلان کیا جاتا ہے یا جاب کی شروعات میں کسی جیسے بات ہو رہی ہوتی ہے تو پوچھنا بھائی کیا جاب ہے، تو آپ ایک اوورآل ایک جنرل اس کی توضیح بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جاب ایسی ہے کہ آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ یہ کام کرنے. اب جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلیے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کو ڈیٹیل بتائی جاتی ہیں. ہم آپ کو جاب بتائیں گے بھئی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 4تھے فلور سے پانی لے کے آنا ہے.
ایک گلاس پانی وہاں رکھا ہے، پانی لے کے آ جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس ٹاسک کو، کیسے انجام دینا ہے؟ تو اب میں تفصیل بتاؤں گا کہ دیکھیے پہلے آپ اس راستے سے جائیں گے، لفٹ تک کے جائیں گے، لفٹ کا بٹن دبائیں گے، 4تھا فلور کھلے گا، وہاں پہ 5واں گھر ہے، 6ٹھا گھر ہے، 10واں گھر ہے، اس میں جائیں گے، وہاں پر میز کے اوپر ایک گلاس رکھا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آ جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ تفصیل بعد میں بیان کر رہا ہوں، پہلے میں نے ایک جنرل طریقے سے، ایک بہت ہی اجمالی طریقے سے ایک پیغام پہنچا دیا کہ یہ آپ کا کام ہے۔ دیکھیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک ذمہ داری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری کے ساتھ جب آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو ذمہ داری جو پہنچانی ہے اس کی تفصیل جو ہے اس کو 2 مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک مرحلے میں آپ کے قلب کے اوپر پورا قرآن نازل کیا ہے کہ جس کے اندر تفصیل نہیں ہے، اس کے اندر اجمال ہے کہ دیکھیے یہ ایک کام آپ کے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو نبوت کے بارے میں بیان کرنا ہے، توحید کے بارے میں بیان کرنا ہے، امامت کے بارے میں بیان کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب تفصیل کیا ہے؟ تفصیل کب بیان کریں گے؟ وقت آنے پہ اس کے جو دھیرے دھیرے بتا جائے گی۔ قبلہ یہ آپ نے 5 نظریات جو بیان کیے، جی تو اس کے حوالے سے دلائل بھی کچھ ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے ہر نظریے کے ساتھ ایک دلیل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر کچھ آپ ان کی طرف مناسب جی دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جو میں نے اشارہ بھی کیا کہ جو سب سے زیادہ اطمینان بخش جو نظریہ ہے، جس کے اوپر ہم جب سنتے ہیں اس نظریے کو تو پوری مکمل طریقے سے ہم اس کے اوپر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی کہنے کے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ نظریہ کون سا نظریہ ہے؟ وہ 5واں نظریہ تھا کہ جس کے اندر آ کر علامہ طباطبائی نے ایک تفصیل باقاعدہ اس کی بیان کی ہے اور کچھ دلائل بھی قائم کیے۔ جو پہلے کے 4 اقوال تھے، جو نظریات تھے، اس کے اوپر بھی دلائل قائم کی گئی ہیں، لیکن ان تمام دلائل کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں پر ایک کوئی اعتراض، کوئی اشکال وارد۔ میں دلائل کے طور پہ جو چیزیں علامہ نے بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 3 آیات ہیں کہ جن کو علامہ نے بیان کیا ہے اور اس طریقے سے آ کر استدلال پیش کیا ہے کہ ہاں ان آیات کے بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے جو آپ ایک دم سے نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ اجمالی قرآن ہے، یعنی شب قدر میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ پیغمبر کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، کسی آسمان میں نازل نہیں ہو رہا ہے، پیغمبر کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن اجمالی قرآن ہے۔ پھر بعد میں جو باتیں نازل ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ پہلی دلیل جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، جس کے اندر آ کر اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ یقیناً ناظرین نے اس آیت کو پہلے بھی سنا ہے کہ پروردگار پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کسی بھی آیت کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، کسی بھی آیت کی تلاوت کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرنا یا اس کو دوسروں تک کے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے اور کافی یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہو چکا ہے اب تک کہ جب یہ کیفیت کیا کیفیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن کے نازل ہو جانے سے پہلے تلاوت کر دیا کرتے تھے؟ اگر تلاوت کر دیا کرتے تھے تو ان کو پتہ کیسے تھا کہ کیا چیز نازل ہونے والی ہے؟ تو صاف آیت سے اور اس آیت کو ہم نزول قرآن سے اگر ملائیں تو بخوبی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے قلب پر یہ قرآن اجمالی طور پہ نازل ہو چکا ہے، تو اوور آل پیغمبر کو اس چیز کا علم ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اذا شاءوا علموا، اگر پیغمبر چاہیں تو جان سکتے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نارمل جو ایک پروسیجر چل رہا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں، اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو پیغمبر کے اوپر جو کلیات ہیں قرآن کو، اجمالی قرآن نازل ہو چکا ہے، پیغمبر کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں نازل ہونے والی ہیں، کب کیا چیز نازل ہونے والی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اگر کسی چیز کو پہلے سے پڑھے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو یہ سوال اٹھایا جائے، نہیں، پیغمبر کے اوپر پہلے قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ یہاں پر 2 آیت پڑھیے اور یہاں پر 3 آیت پڑھیے۔ تو لہٰذا پہلی دلیل کی جو بہت ہی مناسب دلیل نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نازل ہونے سے پہلے، قرآن کی تفصیل نازل ہونے سے پہلے مت پڑھیے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیغمبر کے ذہن میں، پیغمبر کے دل میں پہلے سے قرآن موجود ہے کہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے کہ جس کے اندر اسی آیت سے مشابہ ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔
جب تک کہ قرآن کی وحی نازل نہ ہو جائے تب تک کہ آپ کسی بھی آیت کی تلاوت نہ فرمائیے، جلدی نہ کریے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی تقریباً وہی کیفیت ہے کہ جو میں نے بیان کی اس وقت، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا علم ہے، یعنی اگر علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کہ آپ پہلے سے مت پڑھ دیجئے، یہ ایک دم پیغام اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی چیز کو سامنے والے کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس کو منع کریں کہ بھائی یہ بات بتا مت دیجیے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ یہاں پر اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات پہلے سے نہ کہیے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی وحی کے نازل ہو جانے سے پہلے اس بات کو بیان نہ کریں۔ تیسری دلیل جو بیان کرتے ہیں، کتنا میرے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے؟ آپ بتائیے۔ جی، تیسری جو دلیل اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 ہے، جس کے اندر اس طریقے سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک دم واضح الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، یعنی قرآن کی آیات کو پہلے محکم یعنی مضبوط انداز میں پیش کیا گیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اللہ تعالیٰ کے جو خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب ہم ناظرین سے پوچھنا چاہیں گے، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کی تفصیل کب بیان کی گئی؟ اگر ہم صرف اسی قرآن کو کہ جو 23 سال کی مدت میں جو ایک گریجول طریقے سے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اسی کو واحد نزول قرآن سمجھیں تو اس کے بعد تفصیل کوئی بیان نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر قرآن ایک مضبوط طریقے سے، مضبوط یعنی ایک متقن طریقے سے، مکمل طریقے سے پیغمبر کے قلب پہ نازل ہو چکا ہے، آپ کو قرآن کا پورا علم دیا جا چکا ہے، اب وہ مرحلہ ہے کہ آپ کے لیے تفصیل بیان کی جائے۔ تو لہٰذا ان 3 دلیلوں کے مجموعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، یہیں پر میں بریکٹ میں اگر اجازت دیں تو اس چیز کو بیان کر دوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تفسیر کی سیر کریں، پوری ایک مکمل ایک مطالعہ کریں تفسیر کا، تو جو سب سے آسان اور دسترس میں ہماری تفسیر ہے کہ جو بہت مفصل بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے، وہ تفسیر نمونہ ہے، کہ جو ہم لوگ آج کل ہمارے پاس ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک اور لیول بڑھ کے، تھوڑا سا اوپر ایک اور لیول بڑھ کے، ایک مرتبہ بڑھ کے تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر ایک غور و فکر والی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو تفسیر المیزان کا رتبہ آتا ہے۔ تو تفسیر المیزان بھی ہمارے ناظرین مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس دلیلیں جو میں نے بیان کی تفسیر المیزان سے بیان